اتنے گل آ گئی ہے. ہاں جی میں تبصرہ نہیں کرتا پھر. حمزہ کے پر کاٹے گئے تھے ککڑی سمیت، اس طرح دوبارہ کٹیں گے. ان کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے بہت ساری ایف آئی آریں کر کے کسی جگہ کہیں گے پولیس مقابلہ ہو گیا، کسی جگہ کہیں گے کوئی مار کے چلا گیا. ریلیف مانگا ہے کہ اعظم سواتی کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں وہ سیکرٹری انٹیریئر کو بلا کے ہدایت کی جائے کہ اس کی کاپیز دیں اور ڈیٹیلز دیں ہمیں کہ وہ مقدمات کتنے ہیں اور کہاں کہاں پہ درج ہو رہے ہیں. جو تازہ ترین میرے پاس معلومات ہیں ان کے مطابق ابھی تک اعظم سواتی کے خلاف 22 ایف آئی آریں کاٹی جا چکی ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2018 میں ایک ججمنٹ دی ہے جس میں 7 ججز تھے چیف جسٹس سمیت. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایک ایسا وقوع جس کی ایک ایف آئی آر ہو جائے اس پہ دوسری ایف آئی آر نہیں کٹ سکتی. اور اسی لیے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ایف آئی آر ہے وہ بھی نہیں کاٹی گئی، جعلی ایف آئی آر پہلے کاٹ دی گئی تھی. لیکن یہ بڑے شرم کا مقام ہے کہ ایک 75 سالہ لیجسلیٹر جو ہاؤس آف فیڈریشن کا ممبر ہے اس کو پہلے کسٹوڈیل ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا، اور کل انہوں نے میجسٹریٹ کے سامنے اسلام آباد میں یہ بیان دیا اعظم سواتی نے آن ریکارڈ. میں ان کی وکالت کر رہا تھا وہاں پہ کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے بہت ساری ایف آئی آریں کر کے کسی جگہ کہیں گے پولیس مقابلہ ہو گیا، کسی جگہ کہیں گے کوئی مار کے چلا گیا. اس لیے ہم اس کی رہائی کا آج اعظم سواتی کی لائے عمل بنائیں گے. اسی لیے میں اسلام آباد سے آیا ہوں. دوسرا یہ کہ جو عمران خان نے اسمبلیاں چھوڑنے کا جو اعلان کیا ہے، پورے پاکستان میں سارے سین لوگ جن کو شعور ہے کہ وطن کیا ہے، جن کو عقل ہے کہ معیشت کیا ہے، جن کو سمجھ ہے کہ گورننس کیا ہے، اور جن کے دل میں درد ہے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے اور کدھر ہم جا رہے ہیں، ہم کھائی میں گر چکے ہیں، وہ سارے کے سارے اس میں بہت خوش ہیں. انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی اور اس کے بارے میں بھی فیصلہ ہوگا. اور جب ہم اسمبلیاں چھوڑیں گے تو تقریباً پورے پاکستان میں 800 کے قریب جو نشستیں ہیں ان میں سے تقریباً 600 سے تھوڑی کم نشستیں ان پہ انتخاب کرانا پڑے گا. پاکستان کے پاس نہ اتنے پیسے ہیں، نہ الیکشن کمیشن کے پاس کیپیسٹی ہے کہ وہ 8-9 مہینے کے اندر 2 دفعہ 600 اور 900 انتخابات منعقد کروا سکیں. ان سے تو 20 نہیں ہوتے، 20 میں 40 جگہ دھاندلی ہوتی ہے. تو اس لیے جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے اس کے پاس اور باقیوں کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے پاکستان کو بچانے کا. انگلینڈ کے اندر 4 پرائم منسٹر ایک ٹرم کے اندر بدلے ہیں. جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں آیا اس لیے کہ وہ الیکشن کرا لیتے ہیں، وہ پھر چلے جاتے ہیں پبلک کے پاس. 2 دفعہ انہوں نے بریگزٹ کے اوپر ریفرینڈم کرایا. تو اس لیے جو پاکستان کا مفرور اٹالین مافیا ہے آج کل، کسی زمانے میں سسلین مافیا ہوتا تھا، وہ راستہ نہیں روک سکتا. 2 چیزیں میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ اسمبلی توڑنے کا اختیار جس طرح مرکز میں وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے، اسی طرح سے آئین کے مطابق یہ اختیار وزرائے اعلیٰ کے پاس ہے. اور جو گورنر کا اختیار ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب وزیر اعلیٰ اسمبلی توڑے گا تو لفظ شیل یعنی لازمی طور پہ مینڈیٹری ہے کہ وہ اس آرڈر کو کمپلائی کرے گا گورنر. اس لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. فرار کی راہیں مت تلاش کرو. تم سارے کہتے ہو کہ عمران کے ساتھ لوگ نہیں ہیں، تم سارے کہتے ہو باہر بیٹھ کے کہ الیکشن ہم جیت سکتے ہیں، ہم بڑے پاپولر ہیں، آؤ مقابلہ کرو. لوگوں کا فیصلہ جس کو کہتے ہیں اصل ساورن وہ ووٹر ہوتا ہے. اس لیے ووٹ کے احترام کا موقع ہے، سارے آئیں آ کے مل کے الیکشن لڑتے ہیں. اچھا قومی اسمبلی بھی توڑی گئی تھی. بابر صاحب یہ بتا دیں 1 منٹ پٹی. جب اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے گزشتہ 4 ماہ، کیا جاری اجلاس کے دوران اپوزیشن جو پنجاب میں ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک لا سکتی ہے، یا جاری اجلاس کے دوران گورنر پنجاب وزیر اعلیٰ کو اعتماد کر ووٹ کے لیے کہہ سکتے ہیں جب سیشن جو ہے وہ کنٹینیو ہے؟ دیکھیں وزیر اعلیٰ کو گورنر نہیں کہہ سکتا. کس بنیاد پہ کہے گا؟ اگر کوئی نو کانفیڈنس موشن آئے اور نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے سے اپوزیشن نے اپنے نمبر اکثریت 1 ووٹ کی اکثریت وہ ثابت کرنا ہوتی ہے. اس لیے دس از آؤٹ آف کوشچن. دوسرا یہ ہے کہ جس وقت بھی وہ لے کے آئیں جو مرضی لے کے آئیں ان کے پاس
अक्सरियत नहीं है, इसलिए उनको सिवाय शर्मिंदगी, नदामत और हाउस के अंदर जिस तरह पहले हमजा के पर काटे गए थे कुकड़ी समेत, इस तरह दोबारा कटेंगे। अच्छा ये बताइए, कौमी असम्बली में भी आइन का आप हवाला दे रहे हैं, वजीर आला जो है असम्बली तोड़ सकते हैं, उसी आइन के तहत अगर अदम इत्मीनान की तहरीक आ जाए तो वजीर आला ये इख्तियार खो देते हैं। अभी तक आपके लोगों ने, वजीर आला ने, दोनों वजीर आला ने जो है असम्बली तोड़ने की एडवाइस दी की, और इस बात के इम्कान है कि अदम इत्मीनान की तहरीक आज या कल आने को है। कल बड़ा लेट होगा। अच्छा बिलाल साहब, बाबर साहब ये बताइए, कौमी असम्बली भी तोड़ी गई थी, कौमी असम्बली भी तोड़ी गई थी, लेकिन कौमी असम्बली जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहाल कर दी गई। अगर यहाँ भी तोड़ी गई तो क्या यहाँ पर जाकर ये अदालत एक से असेंबली नहीं है, ये असेंबलियां हैं, हम बहुत सारी जगह पे असेंबलियां। मुफ्ती हल्कों की जानब से कहा जा रहा है कि गवर्नर राज की बात खासतौर पर जमीर रतीब साहब ने कहा है कि गवर्नर राज लग सकता है, तो क्या कहेंगे? इतने गल आ गई है, हाँ जी मैं तबसरा नहीं करता फिर।